بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ روزے میں صبر کا قصہ شیئر کریں گے۔ یہ جون کی تپتی دوپہر تھی، سورج اپنے جوبن پر تھا، حمزہ کا حلق جیسے سوکھ گیا تھا، بھوک سے اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ایسے میں حمزہ کو یاد آیا کہ فریج میں کولڈ ڈرنک اور کچھ کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ آج تو میرا روزہ ہے، وہ بھی پہلا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ویسے بھی یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ لفظ گڑبڑ گڑبڑ ہونے لگے۔ ہاں، نہیں، اللہ جی تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دادی اماں اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہیں۔ امی اور ابو ویسے گھر پر نہیں ہیں۔ فاریہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کو کیا پتہ؟ اپنی چھوٹی بہن کا خیال آتے ہی حمزہ سوچ میں پڑ گیا۔ فاریہ کو کیا پتہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اب حمزہ کے دل و دماغ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ فریج کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ فریج میں جو قسم قسم کے مشروبات اور لذیذ آم صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ ٹھنڈے مشروب سوکھے حلق کو سیراب کر سکتے تھے۔ اللہ جی ناراض ہوں گے۔ آخر اللہ کی ناراضگی کے خوف کا خیال غالب آنے لگا تھا۔ حمزہ نے فریج کا دروازہ بند کیا۔ اب حمزہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی تک حمزہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھا۔ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے ٹی وی ریموٹ پکڑا اور چینل تبدیل کرنے لگا۔ ایک چینل پر جیسے اس کی انگلیاں ریموٹ پر جم گئی تھیں۔ یہ چینل صومالیہ پر رپورٹ دکھا رہا تھا، جس میں صومالیہ کے بچوں کو جب اناج کا ایک پیکٹ دیا جاتا تو سب اس پر جھپٹ پڑتے۔ یہ پیکٹ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے پھینکا جا رہا تھا۔ حمزہ کو یاد آ گیا کہ ایک دن جب اس نے پیزا آرڈر کیا تھا تو پیزا لے کر آنے والا لڑکا غلطی سے دوسرا پیزا لے آیا تھا۔ حمزہ نے اس لڑکے کو برا بھلا کہا تھا، پیزا لے کر اس لڑکے کے سامنے پھینک دیا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گھومنے لگا جس میں اس نے کیفیٹیریا سے فروٹ چاٹ لی۔ اسے جب یہ پسند نہ آئی، اس نے اپنی عمارت کا روب جھاڑتے ہوئے کیفے کے چھوٹے کو بلا کر ساری فروٹ چاٹ اس کے سامنے ضائع کر دی تھی۔ حمزہ کے ماتھے پر نمی آ گئی تھی، جیسے کسی برے خواب نے اس کی آنکھیں کھول دی ہوں۔ حمزہ نے گاڑی کی چابی پکڑی اور رضوان کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ رضوان اور حمزہ کلاس فیلو بھی تھے۔ رضوان کا گھر کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا رضوان کے گھر چلا جاتا تھا۔ حمزہ جب رضوان کے گھر پہنچا، گھر کے لان میں سفید داڑھی والے بابا جی کام کر رہے تھے۔ بابا جی، رضوان گھر پر ہے یا نہیں؟ نہیں صاحب جی، گھر پر تو کوئی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حمزہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ بابا جی عرصہ درازی سے رضوان کے گھر پر مالی تھے۔ رضوان کے گھر کے پودوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حمزہ نے کبھی بھی کام کرنے والوں میں کوئی دلچسپی نہ لی تھی۔ بابا جی، کیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے پودوں کو درست کرتے بابا جی سے سوال کیا۔ جی بیٹا، الحمدللہ میں روزے سے ہوں۔ بابا جی، آپ روزے کے ساتھ سخت محنت کرتے ہیں، آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی؟ بیٹا، لگتی تو ہے، لیکن جس اللہ کے لیے میں اس تکلیف برداشت کرتا ہوں، وہ اب پروردگار صبر بھی دیتا ہے۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ میرا رب جس کام کا اجر دینے کا خود کہہ رہا ہے تو بیٹا
میں دنیا کے کاموں کے لیے وہ کیوں چھوڑ دوں؟ اچھا بابا جی، اب میں چلتا ہوں۔ حمزہ گھر پہنچا۔ اس کے امی اور ابو بھی آ چکے تھے۔ ابو جی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال، حمزہ کے ابو نے پیار بھرے لہجے میں بیٹے کو جواب دیا۔ ابو، اگر ہمارا پیٹ تھوڑے سے کھانے سے بھر سکتا تو ہم کیوں مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں بیٹا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابو جی، میرا مطلب ہے ہمارے گھر میں روز وافر مقدار میں کئی قسم کے کھانے پکتے ہیں، جبکہ ہم سب تو اس میں سے تھوڑا سا کھاتے ہیں، باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کر لیں؟ اس طرح سے کھانا بھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ باورچی ٹیبل پر افطاری کا سامان لگانا شروع کر چکا تھا۔ آج سیٹھ خاور اپنے بیٹے کی بات سن کر خوش ہو رہے تھے۔ ہاں، کیوں نہیں بیٹا؟ اچھا مسلمان تو وہی ہے جو اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرے۔ آج اس کے بیٹے نے اس کو بیدار کر دیا تھا۔ سیٹھ خاور اور ان کا بیٹا ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نہر کنارے اس وسیع کوٹھی کے لان میں چٹائیاں بچھائی جانے لگیں۔ کوٹھی کے تمام نوکر اور سیٹھ خاور اکٹھے بیٹھ کر روزے کا وقت ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد قریبی مسجد سے روزہ افطار کی دعا کی آواز آنے لگی۔ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف بلند آواز میں اس نے دعا پڑھی۔ آج حمزہ کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، مگر یہ تبدیلی کی نمی تھی جو سیٹھ خاور نے بھی محسوس کی تھی۔ تو اس سے حمزہ کو یہ سیکھنے کو ملا کہ روزے میں صبر کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور سب کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔